بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اسلامی سال کا آخری مہینہ جو کہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ. اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں اللہ رب الجلال نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی. اور ان 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا جو شمار ہے وہ اس مہینے میں ہوتا ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور 1 رجب. ان 4 مہینوں میں بالخصوص اللہ رب الجلال نے فرمایا جنگ و جدل، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے بچا جائے. ان کی حرمت بہت زیادہ ہے اور انہی میں سے ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ رب الجلال نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر جفت اور تاب کی قسم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اور امام بغوی رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب الجلال نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. عشرہ ذوالحجہ میں آنے والی 10 راتیں مراد ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، مسند احمد اور صحیح بخاری، جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ رب الجلال کے نزدیک پورے سال کے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی عام دنوں میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا جاتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہے، ان کا بھی ان 10 دنوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں میں جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا الا رجل، ہاں سوائے اس مجاہد کے خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، جو اپنا مال جان لے کر نکل جاتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، کچھ بھی واپس نہیں لوٹتا. فرمایا وہ اللہ کے ہاں بڑا بہترین، اعلیٰ اور افضل ہے. لیکن عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے، ان 10 دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی نہیں اللہ کے ہاں جو ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ نیکیاں ہیں. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو پورے سال کے دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک
ان 10 دنوں کی زیادہ اہمیت ہے یا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے ان کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اس کا ایک سبب اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب ذوالجلال نے بڑی بڑی عبادات کو جمع کر دیا۔ نماز عام دنوں میں بھی انسان پڑھتا ہے، ان دنوں میں بھی اہتمام کرتا ہے، اور زیادہ کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات عام دنوں میں بھی کر سکتا ہے، ان دنوں میں بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے عام دنوں میں بھی انسان رکھتا ہے، رمضان کے بھی فرض ہیں، ان دنوں میں بھی رکھنے چاہیے، اور بھی نیکیاں انسان کرتا ہے۔ لیکن حج عام دنوں میں انسان نہیں کر سکتا، اس کو اللہ نے اس میں شمار کر دیا۔ قربانی 10 ذوالحجہ کو جو کرتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی، وہ بھی ان 10 دنوں میں آتی ہے، 10 ذوالحجہ کو۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے نیک اعمال اللہ نے ان دنوں میں جمع کر دیے، یہ بھی سبب ہے ان دنوں کے افضل ہونے کا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم گنتی کے معلوم دنوں میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد عشرہ کے 10 دن ہیں، ذوالحجہ عشرہ ہے، ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں اس سے مراد بھی یہی ہے۔ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جایا کرتے، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر وہ بھی اونچی آواز سے تکبیرات کہنا شروع کرتے۔ اور مینا میں جب ہوتے ابن عمر، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، وہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے، اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے، یہاں تک کہ مسجد والوں کو سنائی دیتی، مسجد والے پڑھتے، بازار والوں کو سنائی دیتی، پورا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ اپنے خیمے میں بھی تکبیرات پڑھتے، مجلس میں بھی تکبیرات پڑھتے، لوگوں کو جہاں واعظ و نصیحت کرتے تھے وہاں بھی تکبیرات پڑھتے، بازار میں بھی تکبیرات پڑھتے، یہاں تک کہ اپنے بستر پر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ فرض نماز کے بعد بھی، نفل نماز کے بعد بھی تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں جہاں نماز کی پابندی کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، جو نیکی ہو سکے، روزے انسان رکھے اگر رکھ سکتا ہے، اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ہوگا، وہاں اہتمام کرنا ہے ان 10 دنوں میں تکبیرات کا۔ اور تکبیرات کے الفاظ جو عام فام ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ تکبیرات کے اور الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیرات کے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ الفاظ، یہ دعا، یہ ذکر تو اللہ کو اتنا پسند ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں ایک دن یہ الفاظ کہہ دیے، یہ الفاظ پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ اتنے پسند آئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ لہٰذا نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اس کی جگہ یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ان دنوں میں ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اور ایام تشریق جو قربانی کے دن ہیں 11، 12، 13، اس وقت یہ ان 13 دنوں میں یہ تکبیرات کے یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور انہی 10 دنوں کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے، یوم النحر بھی آتا ہے، قربانی کا دن۔ عرفہ کے دن کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں ہم اگلے 10 میں ڈسکس کریں گے۔ قربانی کا دن بھی آتا ہے، اور یہ وہ 10 دن ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان 10 دنوں میں ہمیں اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو انسان ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا،
تو فرمایا فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ جسم کے کسی حصے کے بال اتار سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، نہ ہی وہ انسان اپنے ناخنوں کو تراشے۔ جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا، قربانی کے بعد وہ یہ عمل کر لے۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کی استطاعت نہیں، حیثیت نہیں، میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، اس پہ گزارا کرتے ہیں، وہ بھی کسی سے لی ہوئی ہے، تو کیا میں وہ قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عید کی نماز کے بعد اپنے بال صاف کر لو، ناخن تراش لو، اللہ رب الجلال تمہیں قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی جو انسان قربانی کی استطاعت اور حیثیت نہیں رکھتا، وہ ان 10 دنوں میں جسم کے کسی حصے کے بال صاف نہ کرے، ناخن نہ تراشے، عید کی نماز کے بعد یہ عمل کر لے، اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بڑے محبوب اور بڑے بہترین ایام ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں، پورے سال کے دنوں سے زیادہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کرنے ہیں، صبح و شام کے اذکار نہیں چھوڑنے، نماز کی پابندی کثرت کے ساتھ کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات ہو سکے انسان وہ کرے، نفلی روزے رکھے 9 دنوں کے، عید کے دنوں میں تو روزہ رکھنا جائز نہیں، درست نہیں، جتنے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں ان دنوں کے، تو جو انسان ان دنوں میں نیکیاں کرے گا وہ بھی اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔